تو شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفا 1176 ہجری، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، چھوٹی سی کتاب ہے عربی کے اندر، وہ عموماً ایم اے اسلامیات کے کورس میں بھی، درس نظامی میں بھی پڑھائی جاتی ہے، آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی، اس کا پی ڈی ایف بھی ہماری ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے گا۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، میرا خیال ہے یہ کتاب آپ لوگوں کو لے کے پڑھنی چاہیے۔ اس کا پروفیشنل پی ڈی ایف بھی گوگل میں ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہوگا، ہم نے کئی جگہ اس کے حوالے بھی لگائے ہیں۔ وہ کتاب کمال کی کتاب ہے، وہ آپ لے لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کتنی بنیادی باتیں جو ہیں، جو علماء کو بھی نہیں پتہ ہوتی ہیں اور لوگ بڑا اسے مشکل کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ لگنی شروع ہو جائیں گی، اچھا اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ تو یہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا تعارف میں نے اس لیے کرا، آپ دیکھیں ہمارا آلموسٹ آدھا گھنٹہ اس کے اوپر لگ گیا۔ جی یہی کتاب مرزے کے لیے منہ مانگی موت ثابت ہوگی، جس کا تعارف مرزے نے آدھے گھنٹے میں کرایا اور اس کے پڑھنے کی ترغیب بھی دی، اور یہ بھی کہا کہ یہ کمال کی کتاب ہے، اور اپنی ویب سائٹ پر اس کو اپلوڈ بھی کر رکھا ہے۔ اسی چھوٹی سی کتاب میں پہلے باب کی پہلی فصل میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو صفات خاص ہیں ان کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ شرک ہے۔ اس کی پہلی مثال یہ دی کہ مطلق تصرف عالم کے اندر، کائنات کے اندر مطلق ارادے کے ساتھ، جس کو کن فیکون سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو یہ صفت صرف اللہ کی ہے، اس کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا اور ماننا شرک ہے۔ اور مرزے نے کن فیکون والی صفت اپنی کئی ویڈیوز میں غیر اللہ کے لیے مان رکھی ہے، اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کے مطابق مرزے نے شرک کا ارتکاب کیا ہوا ہے۔ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کس حوالے سے؟ وہ رہے گا مخلوق ہی، لیکن جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا جی ہے ہاں، وہ ہو جاتی بے ہے۔ شک۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ ہو جائے مرزا ابھی تک اپنے اس نظریے پر قائم ہے اور اپنی کئی ویڈیوز میں یہ بات کر چکے ہیں کہ کن فیکون کی کوالٹی اور یہ صفت اللہ تعالیٰ اہل جنت کو دے دے گا، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ کن فیکون کی صفت غیر اللہ کے لیے ماننا اور ثابت کرنا شرک ہے، تو مرزا اس فتوے کے مطابق مشرک ہوا۔ یہ ہے منہ مانگی موت۔ پھر اسی کتاب کے چوتھے باب میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مختلف فنون تفسیر کا ذکر کر کے اپنے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام علوم و فنون کا ایک وافر حصہ اس فقیر کو عطا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر فرماتے ہیں کہ فنون تفسیر میں سے 2-3 فن میرے دل میں ڈال دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تو سچ پوچھے تو میں قرآن کریم کا براہ راست شاگرد ہوں، جیسا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک سے فیض حاصل کرنے کے اعتبار سے اویسی ہوں۔ اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں بیت اللہ سے بلا واسطہ براہ راست استفادہ کرتا ہوں۔ اور اسی مقام میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فقیر پر ایک دروازہ کھول دیا ہے قرآن کریم کے خواص کے متعلق جو کچھ منقول ہے اس کے علاوہ، اور میری گود میں اسماء حسنہ، آیات عظمیٰ اور مبارک دعائیں اکٹھی ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میری گود میں ڈال دیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری عطا ہے۔ اب یہ ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ، اور مرزے کے نزدیک ایسا دعویٰ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جی جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، وہ بھی کافر ہے۔ مرزے کے ان فتووں کی روشنی میں ہمارا مرزا اور اس کے شاگردوں سے ہی سوال ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں جو دعویٰ کیا ہے، یہ دعویٰ مرزے کے فتووں کی روشنی میں کفریہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ دعویٰ کفریہ نہیں ہے تو کیا وجہ ہے؟ اور اگر یہ دعویٰ کفریہ ہے تو مرزے کے نزدیک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ کافر ہیں یا نہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا نہیں؟
اگر ہیں تو پھر مرزے نے جو اس کتاب کی اتنی تعریف کی کہ کمال کی کتاب ہے اور پڑھنے کی ترغیب دی، تو یہ کفریہ عقیدہ مرزے کے کھاتے میں چلا گیا۔ اب مرزا اسے جان نہیں چھڑا سکتا، یہ بھی ہم مرزے کے اصول کے مطابق بات کر رہے ہیں، کیونکہ سب سنابل میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ موجود تھا اور احمد رضا خان صاحب نے اس کی تعریف کی تھی۔ تو مرزے نے اپنی کئی ویڈیوز میں کہا کہ یہ کفریہ کلمہ اب ان کے کھاتے میں چلا گیا۔ تو مرزے کے اصول کے مطابق اب یہ کفریہ عقیدہ، جس کو مرزے نے کفریہ عقیدہ کہا ہے، خود مرزے کے کھاتے میں چلا گیا۔ تو چشتی رسول اللہ پھر اب اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا۔ تیرا کیا بنے گا اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں؟ ابھی تک تو اعلیٰ حضرت کے پیچھے چھپتے تھے، ٹائم قیامت تک جواب دینا نہیں اس گل دا۔ اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ یہ زخم ان کا چھیلتے رہنا ہے۔ جی ہم بھی یہی کہتے ہیں، مرزے کے شاگردو تمہارا کیا بنے گا؟ اب یہ کفریہ عقیدہ مرزے کے کھاتے میں چلا گیا، کیونکہ مرزے نے الفوز الکبیر کی بڑی تعریف کی ہے۔ اگر سب سنابل کی تعریف کرنے کی وجہ سے چشتی رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں چلا گیا مرزے کے بقول، تو پھر الفوز الکبیر کے اندر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دعویٰ ہے، جو مرزے کے فتووں کے مطابق کفریہ دعویٰ ہے، یہ بھی مرزے کے کھاتے میں چلا گیا۔ اب تمہارا کیا بنے گا؟ تو مرزے کے شاگردوں سے ہم یہ بھی گزارش کریں گے، جو زخم تم نے بار بار چھیلنے ہیں ان میں الفوز الکبیر میں مذکور اس دعوے کو بھی شامل کر دیں اور بار بار اس کو چھیلیں، مرزے سے پوچھیں۔